میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس دین کو جب فاران کی چوٹی سے اعلان کیا گیا تو ہمارے گھروں میں یہ جو قرآن مقدس رکھا ہوا ہے، ہمارے محلے میں جو اذانیں ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو اسلام موجود ہے، ہمارے پاس جو احادیث موجود ہے، ہمارے پاس جو اسلام کا منشور موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے اللہ کا مقدس دین موجود ہے، اللہ اکبر، اتنے سمندروں کو پار کر کے اس دور میں بھی یہ دین جو یہاں تک پہنچا یقیناً کسی کی بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ آئیے، کل کی گفتگو میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، حضور علیہ السلام کے اصحاب کو زخمی کیا گیا، یعنی دین کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے، مصطفیٰ جان رحمت نے، اہل البیت نے کتنی قربانی دی ہے۔ آئیے آج اس کا ایک مختصر سا خاکہ پھر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ اللہ اکبر۔ دراصل آج ہمارے نوجوان نماز آسانی سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کی اور اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی محنتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی، سورج پلٹا اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے، سورج کا پلٹنا حق ہے، جابر کے بچوں کا زندہ ہونا حق ہے، اور پھر جو ہے بکری کا زندہ ہونا حق ہے، کنکریوں کا کلمہ پڑھانا حق ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل سچائی ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر تو مکے کے گنڈوں نے کہا تھا کہ یہ جادو ہے۔ جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی کاوشیں ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں کے گھر گھر جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے گھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کئی مرتبہ تشریف لائے، اور جب بھی حضور میرے گھر آتے تو میں ان کو اتنا ستاتا، اتنا ستانے کی انتہا کر دیتا کہ اگلے دن وہ تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر نہ آئیں۔ اللہ، لیکن خالد کہتے ہیں میں ستا کر کے تھک جاتا، یہ سوچ کر کے کل وہ نہیں آنا چاہیے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام اگلے دن پھر تشریف لاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر کے دین سے دور رہ کر زندگی گزارنے والوں، میری قوم کے جوانوں،